وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق کی تاریخ ساز فتح کے بعد حکومت پاکستان ملک کو مستحکم عالمی معیشت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR سے متعلق اجلاس میں ادارہ جاتی اصلاحات اور شفافیت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ FBR میں جاری اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ انہوں نے فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سسٹم سے شفافیت بڑھی ہے اور محصولات میں اضافہ ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ میں جاری اصلاحات اور صارفین کے لیے آسان ڈیجیٹل ٹیکس ریٹرن سسٹم پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین FBR اور اعلیٰ حکام شریک تھے۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چھٹیوں کی سمری کی منظوری دے دی ہے۔ عید الاضحیٰ پر 6 جون سے 9 جون تک 4 دن عام تعطیلات ہوں گی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے مطابق ملک بھر میں دفاتر، تعلیمی ادارے اور سرکاری محکمے بند رہیں گے۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند 30 مئی کو نظر آیا تھا اور عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو منائی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے پاکستان میں تعینات عراقی سفیر حامد عباس نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مذہبی سیاحت اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاری کردہ اعلامیے میں گورنر سندھ نے کہا کہ عراقی سفیر حامد عباس کی سفارتی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں پاکستانی زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات لائق ستائش ہیں۔ کامران خان ٹیسوری نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں ممالک تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں ترقیاتی بجٹ میں کمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تاہم حکومت آمدنی میں اضافے، بیرونی ادائیگیوں میں توازن اور اہم ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ APCC اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ کا نصف سے زائد حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں محدود وسائل کے باوجود 1000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ 118 غیر مؤثر منصوبے بند کیے جا چکے ہیں، جبکہ قومی اہمیت کے منصوبے جیسے دیامیر بھاشا ڈیم، سکھر حیدرآباد موٹر وے، چمن روڈ اور کراکرم ہائی وے فیز 2 ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ کے پھیلاؤ اور ٹیکس چوری کی روک تھام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام کے ذریعے قومی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام انٹرنیشنل کرکٹرز کم از کم ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ضرور کھیلیں گے۔ اجلاس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، کپتان سلمان آغا اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ محسن نقوی نے کہا کہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی موجودگی سے ڈومیسٹک پلیئرز کی گرومنگ بہتر ہوگی اور ڈومیسٹک کرکٹ کا مضبوط ڈھانچہ ہی قومی ٹیم کے لیے مضبوط بیک اپ تیار کرے گا۔ اجلاس میں سینٹرل کانٹریکٹس، ہوم سیریز کی تیاری اور ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے دوروں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا نے آئندہ سیریز پر تفصیلات پیش کی۔ جنوبی افریقہ کے تجربہ کار وکٹ کیپر بیٹر ہینری کلاسن نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اس سے قبل جنوری 2024 میں ٹیسٹ کرکٹ کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ کلاسن نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنی توجہ مستقبل کی T20 لیگز پر مرکوز کرنے کے لیے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ اب اس پر مکمل طور پر مطمئن ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سے متوقع تھا جب اپریل میں کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے انہیں سینٹرل کانٹریکٹ کی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا۔ ہینری کلاسن نے جنوبی افریقہ کی نمائندگی 4 ٹیسٹ، 60 ون ڈے اور 58 T20 انٹرنیشنل میچز میں کی۔ ون ڈے کیریئر میں انہوں نے 4 سینچریاں اور 11 نصف سینچریاں بنائی، جبکہ T20 میں 5 نصف سینچریاں سکور کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیالکوٹ کے حلقہ PP 52 کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کو عوام کے اعتماد کا مظہر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا ووٹ حکومت کی کارکردگی پر اعتماد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی نواز شریف کی مدبرانہ قیادت اور مریم نواز کی پنجاب کی ترقی کے لیے انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔
वजीर आजम ने नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच, पार्टी क़यादत और कारकुनान को भी खुसूसी मुबारकबाद पेश की और अवाम के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज कारोबार का आगाज मुस्बत रुझान के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 635 पॉइंट्स बढ़कर 1,20,326 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से मार्केट में तेजी देखी गई। तजज़ियाकारों के मुताबिक मालियाती पॉलिसियों में बेहतरी और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी ने सरमायाकारों का माहौल बेहतर किया है। दफ्तर खारजा ने भारतीय क़यादत के हालिया बयानात को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कहा कि ये बयानात अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देने वाली ज़हनियत की अक्कासी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें बेबुनियाद और हकीकत से इन्हिराफ हैं। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी भारत के पाकिस्तान में तखरीबी किरदार और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही से बखूबी आगाह है और इन सरगर्मियों को झूठे बयानियों पर तवज्जो हटाने की कोशिशों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के तनाज़े को नजरअंदाज करना खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले के पायदार हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। तर्जुमान ने वाज़े किया कि भारत ना धमकियों से, ना ताकत से और ना ही गलत बयानी से अपने मकासद हासिल कर सकता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय जाहरियत के तनाजुर में पाकिस्तान की अमन पॉलिसी को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आला सतही कसीरुल जमाती वफ़द ने वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स में अहम मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ़द उन शहरों के दौरे पर है ताकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जा सके। वफ़द में वज़ीर माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शीरी रहमान, हिना रब्बानी खर, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम बट और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द आलमी इदारों, थिंक टैंक्स, मीडिया और तारकीन वतन से मुलाकातें करेगा। दूसरी जानिब सैयद तारिक फातमी की क़यादत में एक और वफ़द मास्को रवाना होगा। वफ़ूद कश्मीर के मसले के मुनसिफाना हल और सिंध तास मुआहदे की बहाली पर आलमी तवज्जो दिलाएंगे।